امیر تیمور کے پیر و مرشد مولانا زین الدین نے قرآن منگوا کر درمیان میں رکھا، پھر ایک ایک سردار کو بلوایا۔ سردار آتے، قرآن پر ہاتھ رکھتے اور امیر تیمور سے وفاداری کا اقرار کرتے۔ تاتاریوں میں اس رسم کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آج سے تاتاری تیمور کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ اس کے صلے میں تیمور رعیت کی املاک کا محافظ ہوگا اور ان کے تمام جھگڑوں کا تصفیہ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ آخر میں مولانا نے کھڑے ہو کر دعا پڑھی اور امیر تیمور کو مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ آپ سپہ سالار، فاتح اور تاتاریوں کے امیر بنے اور آپ کی عظیم طاقت اسلام کی تقویت کا باعث بنے۔ امیر تیمور اس وقت چہار آئینہ سجائے، بازو بند اور شاناگیر لگائے اور سر پر زرعی کام کا جگمگاتا خود سجائے بڑا پروقار اور باروب دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس خوشی کے موقع پر دل کھول کر تحائف تقسیم کیے۔ قبائیں، خلتیں، مرصع زینے اور گھوڑے، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سرداروں میں تقسیم کر دیا۔ ہر سردار کے خیمے پر میووں اور کھانے کی کشتیاں بھجوائی۔ قرولتائی میں آنے والے عالموں اور درویشوں کو یہ فضول خرچی پسند نہ آئی۔ ایک درویش سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے سردار تیمور سے کہا، انعام و کرام امیر پر واجب ہے، لیکن سب کچھ لٹا دینا آئین اور اصول سلطانی کے خلاف ہے۔ امیر تیمور نے درویش کو مسکرا کر دیکھا اور بڑی سادگی سے جواب دیا، اے درویش محترم، میں سب کچھ بخش دینے کے بعد بھی غریب نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں امیر ہوں تو ان سب کی دولت میری دولت ہے، اور میں حاکم وقت اور امیر تاتار نہیں تو میرے پاس جو دولت ہے وہ کس کام کی؟ درویش اس جواب سے خوش بھی ہوئے اور مطمئن بھی۔ پھر کبھی کسی نے تیمور کی داد و دہش اور دریا دلی پر اعتراض نہ کیا۔ تیمور کے تمام لواحقین اور عزیز و اقارب قرولتائی کی خبر سن کر بلخ پہنچ گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ قرولتائی میں سردار تیمور ہی کو امیر تاتار چنا جائے گا۔ ان میں شہر سبز کے بہت سے لوگ تھے۔ سمرقند سے ان کی بہن اور بہن کے تمام عزیز بھی اسے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دربار کے بعد جب تیمور خواتین کے خیمے میں پہنچا تو اس کے قبیلے کی عورتیں اور سرداروں کی بیگمات نے اسے گھیر لیا۔ کسی نے بلائیں لیں، کسی نے صدقہ اتارا، ہر طرف مبارکباد کا غلغلہ اٹھا۔ تیمور نے بزرگ خواتین کی دعاؤں کے جواب میں انہیں ادب سے سلام کیا۔ بچیوں اور نوعمر لڑکیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں تحائف دیے۔ یکایک تیمور کی نظر خیمے کے ایک طرف پڑی جہاں دلشاد آغا سب سے الگ کھڑی بڑی مسرت اور دلچسپی سے امیر تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ امیر کی نوازشوں کے لیے شکر گزار ہوں، دلشاد نے بغیر نظریں ملائے جواب دیا۔ آپ نے مجھ بد نصیب کو سہارا دے کر سخاوت اور احسان کی ایک مثال قائم کی ہے، ورنہ مفتو کے حرم کا فاتح کے ہاتھوں جو حال ہوتا ہے اس سے کون واقف نہیں۔ خواتین تیمور کو گھیرے ہوئے تھیں، لیکن تیمور کو دلشاد آغا سے گفتگو کرتے دیکھ کر پاس ادب سے ذرا پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ تیمور نے پھر بھی کنکھیوں سے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر سرگوشی کی۔ دلشاد آغا، تم ملکہ تھی اور ملکہ ہی رہو گی۔ دلشاد آغا نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں، لیکن تیمور کے قدم آگے بڑھ چکے تھے اور عورتوں نے پھر اسے اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ تیمور بہت دیر تک خواتین کے درمیان رہا، لیکن نہ تو اس نے دوبارہ دلشاد آغا سے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور نہ دلشاد آغا اس کے قریب گئی۔ دلشاد آغا تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ بار بار تیمور کے آخری جملے کا کوئی واضح مطلب نکالنے کی کوشش کرتی، لیکن الجھ کر رہ جاتی۔ اس کی سمجھ میں یہ تو آ گیا تھا کہ تیمور اس کے شاہانہ وقار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ تیمور چلا گیا، لیکن دلشاد آغا کی پرسکون دنیا میں تلاطم پیدا کر گیا۔ اسی شام تیمور نے مولانا زین الدین سے تنہائی میں ملاقات کی۔ مولانا کے گھر کی خواتین بھی اس وقت خیمے میں موجود تھیں جس وقت تیمور اور دلشاد آغا کے درمیان سرگوشیوں میں باتیں ہوئی تھیں۔ ان خواتین نے یہ بات مولانا کے کان میں ڈال دی تھی۔ مولانا خود بھی امیر تیمور کی تنہائی کی طرف سے پریشان تھے۔ الجائی خاتون کو انتقال کیے 6 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور تیمور نے اب تک دوسری شادی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ مولانا محترم، میں ایک ذاتی معاملے میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں، تیمور نے بڑے ادب سے کہا، لیکن یہ خیال دامنگیر ہے کہ کہیں آپ میری خواہش کو طاقت کے غلط استعمال کا نام نہ دیں۔ مولانا زین الدین سمجھ گئے کہ تیمور دلشاد آغا کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید اس خیال سے جھجک رہا ہے کہ اس کی عمر اب 35 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس لیے مولانا اس کی الجھن دور کرنے کے لیے اس کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ وہ بولے، اے امیر، آپ اپنے ذاتی اور ملکی معاملات میں خود مختار ہیں، آپ کو کسی سے صلاح و مشورے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ امیر کی سعادت مندی ہے کہ وہ اب بھی مجھے کسی مشورے کے قابل سمجھتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، پہلے میری ایک پریشانی پر توجہ فرمائیے۔ یہ پریشانی صرف میری نہیں بلکہ اس الجھن میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو شروع سے اب تک آپ کی ذات اور جد و جہد آزادی میں آپ کے شریک ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے مولانا؟ تیمور گھبرا گیا۔ میں اپنے تمام دیرینہ دوستوں کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں کوئی پریشانی ہے تو آپ نے مجھے پہلے آگاہ کر دیا ہوتا۔ آپ زیادہ فکر مند نہ ہو امیر، مولانا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم لوگ دراصل آپ کی تنہائی اور اس بے سکون زندگی سے پریشان ہیں۔
یہ ٹھیک ہے کہ الجائی خاتون کا نعم البدل پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی درست ہے کہ آپ کو ان سے بے پناہ محبت تھی اور اب بھی ہے، لیکن انسان مشیت ایزدی کے آگے بے بس ہے۔ جس کو جتنی عمر عطا ہوئی ہے وہ اس سے ایک سانس آگے نہیں جا سکتا۔ اب شہزادہ جہانگیر پر نظر ڈالیے، وہ جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، وہ ممتا سے محروم کنیزوں کے ہاتھوں پرورش پا رہا ہے۔ اس عمر میں شہزادے کو ماں کی نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دوسری شادی کر لیں تو آپ کی تنہائی دور ہو جائے گی اور شہزادے کو صحیح راہ دکھانے والا میسر بھی آ جائے گا۔ تیمور دل میں بہت خوش ہوا، وہ تو اسی معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی سے بولا، مولانا اگر آپ اور میرے احباب کا یہ مشورہ ہے تو میں اس پر خوشی کے ساتھ عمل کرنے پر تیار ہوں۔ میں خود بھی کچھ دنوں سے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اے امیر، آپ نے ہم سب کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ مولانا فوراً بولے اور بات آگے بڑھائی، اگر آپ نے اب تک کسی ہستی کا انتخاب نہیں کیا ہے تو میں ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ مرحومہ الجائی خاتون آغا کی کمی کچھ نہ کچھ ضرور پورا کر سکتی ہیں۔ تیمور گھبرا گیا، وہ تو پہلے سے کسی کو منتخب کر چکا تھا۔ اسے ڈر پیدا ہوا کہ مولانا کسی ایسی خاتون کا نام نہ تجویز کر دیں جس سے اسے انکار کرنا پڑے اور مولانا کی خامخواہ دل آزاری ہو، لیکن بات مولانا کے منہ سے نکل چکی تھی، اس لیے اس نے اخلاقاً کہا، مولانا محترم، میرے ذہن میں کچھ نام ہیں، آپ اپنی تجویز بتائیے، میں فیصلہ کرتے وقت اس نام کو بھی پیش نظر رکھوں گا۔ مولانا نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور کہا، آپ اپنے فیصلے میں مختار ہیں اور ہم آپ کے فیصلے کو ہر صورت قبول کریں گے، پھر بھی یہ میری خواہش ہے کہ اگر آپ اس اہم منصب کے لیے سابق ملکہ دلشاد آغا کو پسند کریں تو نہایت مناسب رہے گا۔ ملکہ ایک بہادر اور سمجھدار خاتون ہیں، وہ ایک غمزدہ بیوہ بھی ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے سے وہ اپنے غموں سے دور ہو جائیں گی، ان کی دلجوئی ہوگی اور ان سے دوسروں کی بنسبت زیادہ وفاداری اور جانثاری کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ محض میرا مشورہ ہے۔ تیمور کا دل مسرتوں سے لبریز ہو گیا، وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور فوراً بولا، مجھے آپ کی تجویز سے اتفاق ہے، دلشاد آغا کا نام میرے ذہن میں بھی تھا، آپ نے یہ تجویز کر کے مجھے بہت سی الجھنوں سے بچا لیا۔ اے امیر، خدا آپ کی عمر میں برکت دے، مولانا نے خوش ہو کر کہا، دلشاد آغا یقیناً ایک بہترین ملکہ ثابت ہوں گی۔ میرا مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا، آپ اپنے آپ کو کس سلسلے میں مشورہ درکار ہے؟ میرا مشورہ بھی آپ کے مسئلے میں شامل ہو گیا۔ تیمور مسکرا کر کھڑا ہو گیا، اب کسی مزید مشورے کی ضرورت نہیں۔ تیمور واپس چلا گیا، مولانا نے جو اندازہ لگایا تھا وہ درست نکلا۔ ابھی رات نہ بھیگی تھی کہ دلشاد آغا کی ایک کنیز بھاگتی ہوئی باہر سے آئی اور ہانپتے ہوئے بولی کہ امیر تیمور تشریف لا رہے ہیں، آپ سے ملنے ابھی آ رہے ہیں۔ دلشاد آغا گھبرا گئی اور بوکھلا گئی، امیر اور اس کے خیمے میں آخر کیوں آ رہے ہیں وہ؟ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ دوسری کنیز خیمے میں آئی اور اطلاع دی کہ امیر خیمے کے پاس آ چکے ہیں۔ دلشاد آغا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسی وقت تیسری کنیز نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور تیمور مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ کنیز ادب پیش کرتی ہے امیر محترم، دلشاد آغا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ زہ نصیب کے امیر مجھ بد نصیب کے خیمے میں تشریف لائے، لیکن کنیز یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ والی تاتار یہاں آنے کی زحمت کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے طلب کیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتی۔ دلشاد آغا، تم سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا ہے، تیمور نے خیمے میں موجود کنیزوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مسئلے کا تقاضا تھا کہ ہم خود چل کر تمہارے پاس آئیں۔ تشریف رکھیے امیر، دلشاد آغا نے کہا اور کنیزوں کو اشارہ کیا۔ تمام کنیزیں خیمے سے باہر چلی گئیں۔ دلشاد آغا، تیمور نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہم تمہاری اہمیت اور اہلیت کے ہمیشہ معترف رہے ہیں، لیکن حالات پر کسی کا اختیار نہیں۔ ہم پرانی باتیں کر کے تمہارے دل کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، اس کے ساتھ ہی ہماری خواہش ہے کہ تم گزشتہ زندگی کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ ہم تمہارا جواب سننے آئے ہیں، اطمینان رکھو کہ تمہاری مرضی کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ دلشاد آغا فوراً سمجھ گئی کہ تیمور کا مقصد کیا ہے، یہ بات اس کے لیے بڑی باعث مسرت تھی۔ تیمور اس کے شوہر امیر حسین کا بدل ہی نہ تھا بلکہ اس سے ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ تھا، مگر دلشاد کے دل میں ابھی کچھ شبہ تھا۔ اس نے بات صاف کرنے کے لیے کہا، میں امیر کی نوازشوں کی دل سے شکر گزار ہوں، ایک مفتوح اور مقتول کی بیوہ کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ نے تو مجھے نئی زندگی پہلے ہی عطا کر دی ہے، مجھے دنیا کی ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ دلشاد آغا نے دراصل تجاہل عارفانہ سے کام لیا تھا۔ تیمور نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی اور پھر صاف صاف بولا، دلشاد آغا، ہم نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا تم اس کی حقدار تھی، لیکن یہ سب کچھ تمہارے مرتبے سے کم ہے، ہم تمہیں اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ بات بالکل صاف ہو گئی تھی، تیمور نے دلشاد کو جواب کا بھی موقع نہ دیا تھا۔ دلشاد ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولی، امیر محترم، اگر آپ تاتاریوں کے پرانے دستور کے مطابق مفتوح اور مقتول دشمن کی بیوی کی حیثیت سے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو میرے جواب کی ضرورت نہیں۔ آپ آقا ہیں اور کنیز کا فرض اپنے آقا کی حکم کی بجاوری ہے، میرے لیے سوائے تعمیل حکم کے اور کوئی چارہ نہیں۔
مجھے آپ سے شکوہ ہوگا اور نہ اپنی قسمت سے۔ مغل اور تاتاری قبل اسلام مفتو بادشاہ یا سردار کی بیوی کو زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیتے تھے اور یہ ایک مصدقہ دستور بن گیا تھا۔ دلشاد بہت ذہین تھی، وہ کنیز کی حیثیت سے تیمور کے حرم میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس میں بھی جہاد کے دوران یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، لیکن امیر تیمور اور امیر حسین دونوں مسلمان تھے اور اسے جہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دلشاد نے اپنی فراست سے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ دلشاد آغا، تیمور اس سے زیادہ ذہین تھا، تم نے ہماری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تاتاریوں کے پرانے رسم و رواج کے اب ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں مولانا زین الدین سے گفتگو کی ہے، اگر تم اپنی رضامندی ظاہر کر دو تو شرعی عقد ہوگا، تمہارے انکار کی صورت میں ہم کوئی جبر نہیں کریں گے۔ دلشاد آغا کا چہرہ مسرت اور شرم سے تمتما اٹھا، اسے جواب تو بہرحال دینا تھا، نظریں جھکا کر بولی، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کون سا ہو سکتا ہے امیر محترم؟ ہم تمہارے شکر گزار ہیں دلشاد آغا، تیمور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی تنہائی سے تنگ آ گئے تھے، تمہاری رفاقت سے ہمیں مسرت حاصل ہوگی۔ دوسرے دن ایک بڑی ضیافت کا اہتمام ہوا جس میں چھوٹے بڑے تمام تاتاری سرداروں نے شرکت کی۔ مولانا زین الدین نے دلشاد آغا اور تیمور کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد تیمور نے بخشش کا ایسا بازار گرم کیا کہ اہل بلخ حیران رہ گئے۔ دلشاد آغا رخصت ہو کر تیمور کے خیمے میں آئی تو تیمور نے اسے سرائے خانم کا خطاب دیا۔ سرائے خانم نے اپنے رویے سے تیمور کو بھی اس قدر خوش کیا کہ وہ خاتون آغا الجائی خاتون کے غم کو بڑی حد تک بھول گیا۔ خوبرو شہزادہ جہانگیر شکار کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے آمو تک پہنچ گیا۔ دریائے آمو ملک تاتار اور سلطنت خوارزم کے درمیان قدرتی سرحد تھی۔ خوارزم کا حاکم حسین تاتاری تھا اور اس کا تعلق تاتاریوں کے سب سے مضبوط قبیلے جلائر سے تھا، لیکن اب تک خود کو مغلوں کے خان اعظم کا حلیف اور باجگزار سمجھتا تھا، جبکہ تاتار کے امیر تیمور نے خان اعظم کو شکست فاش دے کر ملک سے نکال دیا تھا اور اب وہ ماورن نہر کا خود مختار حاکم تھا۔ تیمور اور حسین صوفی میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اور شہزادہ جہانگیر اسی امیر سے بڑا بیٹا تھا۔ جہانگیر کا شکار نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر جب دریا پار نگاہ کی تو نظریں وہیں جم کے رہ گئیں۔ اس طرف نکھت و نور کا ایک گلستان کھلا ہوا تھا، 10-12 لڑکیاں جھلملاتے کپڑوں میں گھوڑوں پر سوار تھیں۔ ان کا رخ جہانگیر کی طرف تھا اور وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں کے نقش و نگار واضح نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ حسن ہی کیا جو دریا کے مختصر فاصلے کو پار کر کے اپنی جلوہ نمائی نہ کر سکے۔ سب سے آگے والی لڑکی کی شہابی رخساروں سے پھوٹنے والی کرنیں تو جہانگیر کے دل میں اتر گئی تھیں۔ شہزادہ جہانگیر اس حسن بے محابہ سے کچھ ایسا سرشار ہوا کہ دریا کے بالکل کنارے آ گیا، یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کے اگلے پیر پانی میں پہنچ گئے۔ لڑکیوں میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں۔ سب سے آگے والی شوخ و شنگ حسینہ نے ساتھ کی لڑکیوں کو کوئی بات سمجھائی۔ ان میں سے ایک لڑکی بڑھ کے آگے آ گئی اور دریا میں گھوڑا ڈال کے تقریباً چیختی ہوئی بولی کہ وہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، ہمت ہے تو ادھر آ جاؤ۔ شہزادہ جہانگیر کی شجاعت پر جیسے چوٹ پڑی، اس کا دل چاہا کہ گھوڑا تیر کر اس پار چلا جائے اور انہیں بتائے کہ تیمور کا بیٹا دریا کی ان حقیر موجوں سے کیا ضرورت پڑے تو چٹانوں سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ لیکن جہانگیر کے ساتھی جو اب اس کے قریب پہنچ چکے تھے، ان میں سے ایک گھوڑا بڑھا کر جہانگیر کے پاس آیا اور آہستہ سے کہا، شہزادے بہادر ادھر ہرگز نہ جائیے گا، دشمن کا علاقہ ہے، خدا معلوم کیا افتاد پڑے۔ شہزادہ تذبذب میں پڑ گیا۔ دوسری طرف سے ایک اور بلند آواز آئی، جوان ہو، اچھے ہو، مگر بزدل ہو۔ اس کے ساتھ ہی تمام لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جہانگیر کی تیوریاں چڑھ گئیں، چہرہ تمتما اٹھا، پلٹ کر اپنے ساتھی سے کہا، سنا تم نے، ہم پر طنز ہو رہا ہے، بزدل ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ مگر شہزادے تم یہیں انتظار کرو۔ شہزادے نے ساتھی کی بات کاٹ دی۔ گھوڑا اپنے سوار کو لے کر موجوں سے نبرد آزما ہو گیا۔ سوار بھی کون؟ امیر تیمور کا بیٹا شہزادہ جہانگیر، سلطنت تاتار کا ولی عہد۔ تیمور نے شہزادے جہانگیر کو 15 سال کی عمر میں ہی حرب و ضرب کے جملہ فنون میں ماہر کر دیا تھا۔ شہزادہ جری اور نڈر تھا، میدان جنگ میں شیر کی طرح جھپٹ کر حملہ کرتا اور دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیتا، لیکن مجلسی زندگی میں وہ بڑا شرمیلا اور نیک مشہور تھا۔ ولی عہد سلطنت ہونے کی وجہ سے خاندان اور دوسرے قبیلوں کی دوشیزائیں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تو کچھ اپنے وقار اور کچھ شرم کی وجہ سے ان سے کتراتا، لیکن دریائے آمو کے کنارے حسن و جوانی کے اس منظر نے اسے مسحور کر دیا اور اب تو اس کے وقار پر ضرب پڑی تھی۔ اس کا امتحان لیا جا رہا تھا، پھر وہ دریا پار کیوں نہ کرتا۔ گھوڑے نے اسے دم کے دم میں دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ لڑکیوں نے اسے گھیر لیا اور اس کے گرد نور کا ہالہ سا بن گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیسے بے شرم ہو، ایک آواز پر بھاگے چلے آئے؟
کچھ چٹکیاں، کچھ چہلیں، کچھ طنز۔ ہر لڑکی نے اپنے اپنے طور پر آوازیں کسے، مزاح کے تیر چلائے۔ جہانگیر میدان کا مرد تھا، لڑکیوں سے وہ یوں ہی گھبراتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اس وقت شرم و لحاظ سے کام لینے سے خواری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس نے لڑکیوں کو گھور کے دیکھا، مذاق اڑانے والی لڑکیاں اس کی تیز نظروں کا سامنا نہ کر سکیں۔ اس پرجلال چہرے نے لڑکیوں کو مرعوب کر دیا، وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہم خود نہیں آئے بلکہ بلائے گئے ہیں، جہانگیر شاہانہ انداز میں بولا۔ لڑکیاں جہانگیر کے پرجلال چہرے سے پہلے ہی مرعوب تھیں، لہجے کے وقار نے انہیں ششدر کر کے رکھ دیا۔ ان کے گلے خشک اور زبانیں گنگ ہو گئیں، کسی کو جواب نہ سوجھا، سب کی نظریں جھک گئیں اور ایک خجالت سی ان کے چہرے پر ابھر آئی۔ ہمارا مقصد آپ کی توہین ہرگز نہیں، جہانگیر نے فوراً اپنا لہجہ شگفتہ کر لیا۔ کچھ بولیے، بلبلوں کا چہچہانا کسے اچھا نہیں لگتا۔ لڑکیوں پر گھڑوں پانی پر گیا۔ بولتا کون؟ جہانگیر نے تو ان کی زبانیں بند کر کے رکھ دی تھی۔ تم کون ہو اجنبی؟ یہ اس شعلہ جوالہ کی آواز تھی جو سب سے الگ کھڑی جہانگیر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یہی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے؟ جہانگیر نے بڑے مہذب طریقے سے بات بنائی۔ جس طرح ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں، اسی طرح آپ بھی اب تک ہمارے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہمیں اس اجنبی ماحول میں ایک اپنائیت سی محسوس ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس شعلہ جوالہ کے جواب دینے سے پہلے ہی لڑکیوں میں سے ایک بولی، آپ غیر کیسے ہوئے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ کو انعام و کرام دیں گے، اور چپ رہے شریر۔ جہانگیر کی مخاطب دوشیزہ نے بولنے والی لڑکی کو زور سے ڈانٹا۔ آدمی کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، آدمی کو تو آپ پہچانتی ہیں، شہزادی کی شوخ سہیلی جل کر بولی، مگر یہ خیال رہے کہ یہ صرف آدمی نہیں بلکہ دریا پار کا آدمی ہے، اور ادھر جو تاتاری قبیلہ حکمران ہے اسے آپ اچھی طرح جانتی ہیں، ذرا سنبھل کے بات کیجیے گا۔ جہانگیر شہزادی کے لفظ پر چونک اٹھا اور ادھیڑ بن میں لگ گیا تھا۔ اس نے شہزادی کی سہیلی کی گفتگو پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو نہایت ادب سے پوچھا، آپ شہزادی ہیں یعنی؟ جہانگیر کہتے کہتے رکا، یعنی وانی کچھ نہیں۔ اسی سہیلی نے پھر لقمہ دیا، یہ واقعی شہزادی ہیں، اب کورنش پیش کرو، تعظیم بجا لاؤ شہزادی صاحبہ کی، ہم شہزادی کے حضور میں تعظیم پیش کرتے ہیں۔ جہانگیر نے شوخ نظروں سے شہزادی کو دیکھتے ہوئے اپنے سر کو ذرا سا خم کیا۔ آپ شہزادی نہ بھی ہوتی تو بھی ہم آپ کو کورنش پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ ہمارے بارے میں تمہیں معلوم ہو گیا؟ شہزادی نے دل نواز نظروں سے جہانگیر کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ کچھ اپنے بارے میں بھی بتاؤ۔ اے والی خوارزم حسین صوفی کی قابل احترام بیٹی، ٹھہرو اجنبی، تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ شہزادی نے اپنا دستے حنائی اٹھا کر جہانگیر کو روکا۔ والی خوارزم حسین صوفی ہمارے تایا جان ہیں، ہمارے والد کا نام آق صوفی ہے۔ ایک ہی بات ہے شہزادی صاحبہ، سہیلی نے جواب دیا۔ آپ اجنبی کو کیوں الجھا رہی ہیں؟ پھر اس نے جہانگیر سے کہا، سنو دریا پار کے اجنبی، میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ شہزادی سوین بیگ ہیں، لیکن پورے خوارزم میں ان کی عرفیت شہزادی خانزادہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہیں تو یہ آق صوفی کی بیٹی، لیکن ان کے تایا شاہ خوارزم حسین اور دوسرے تایا یوسف صوفی کے کوئی اولاد نہیں، اس لیے یہ تینوں بھائیوں کی بیٹی اور سلطنت خوارزم کی ولی عہد ہیں۔ ایک اجنبی سے یہ تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی خانزادہ بظاہر چڑھ کر بولی۔ سہیلی بھلا خاموش رہنے والی کب تھی؟ فوراً چٹخ کے کہا، شہزادی صاحبہ، جس اجنبی کو دریا پار سے بلا کر ایسی گھلاوٹ سے گفتگو کی جائے وہ اجنبی نہیں رہتا۔ شہزادی اس برجستہ جواب پر سن پڑ گئی، حیا کی سرخی اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر سہیلی کو ڈانٹا، بس اب خاموش ہو جاؤ، دوسرے کی گفتگو میں دخل نہیں دیا کرتے، ہمیں اپنا تعارف کروانے میں کوئی عذر نہیں۔ جہانگیر مسکرایا، لیکن یہ ڈر ہے۔ نہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اجنبی۔ پہلی سہیلی تو ڈانٹ کھا کے خاموش ہو گئی، لیکن فوراً ہی اس کی جگہ دوسری سہیلی نے لے لی۔ اٹھلا کے بولی، ماشاءاللہ، 6 فٹ کے لمبے چوڑے خوبصورت، میرا مطلب ہے اچھے خاصے قوی ہیکل جوان، ڈر کا لفظ تمہاری زبان سے سن کر ہمیں شرم آنے لگی ہے۔ ہمیں اپنی جان کی کوئی فکر نہیں خاتون، شہزادے نے متانت سے کہا۔ کاندھے پر کمان اور کمر میں تلوار لٹکانے والے اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں، خوف صرف اس بات کا ہے کہ اپنا تعارف کروانے کے بعد کہیں ہم آپ کی اس دلچسپ گفتگو سے محروم نہ ہو جائیں، آپ کی نظریں بدل نہ جائیں۔ باتیں تمہاری بھی دلچسپ ہیں اجنبی، شہزادی خانزادہ تبسم بکھیرتے ہوئے بولی۔ تم خواہ کوئی بھی ہو، اب ہمارے مہمان ہو، اور ہمارا جلائل قبیلہ مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگر دشمن بھی ہمارے قبیلے میں مہمان بن کر آ جائے تو ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور وہ ہماری نوازشوں کا اعتراف کرتے ہوئے جاتا ہے۔ شہزادہ جہانگیر اب تک خود کو تعارف کروانے پر آمادہ نہ کر سکا تھا۔
اسے بار بار اپنے اس ساتھی کے الفاظ یاد آ رہے تھے جس نے کہا تھا کہ دریا پار دشمنوں کا علاقہ ہے، خدا معلوم کیا افتاد پڑے۔ شہزادی کی منموہنی باتوں نے اسے کچھ اطمینان دلایا تھا، لیکن یہ حکومت کے جھگڑے تھے۔ شاہ خوارزم نے اب تک امیر تیمور کی برتری تسلیم نہ کی تھی اور ایک اطلاع کے مطابق وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ امیر تیمور نے اس بات کی ٹو لگانے کے لیے شہزادہ جہانگیر کو ایک لشکر کے ساتھ اس کی طرف بھیجا تھا۔ شہزادی کو اس کے جواب کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اجنبی کے باوقار لہجے اور روبدار انداز گفتگو سے اس نے یہ تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے جو شجاع اور بہادر ہونے کے باوجود بڑی احتیاط سے باتیں کر رہا تھا۔